ساتھ اگر ایسا کیا تو میرے اللہ نے خود اس سے بدلہ اب یہ بات دل کے اطمینان کا باعث ہے یا دل کی پریشانی کا باعث ہے؟ اونچا بولیے جی، اس پر دل کو کیا ہے؟ ایک اطمینان کی کیفیت ملتی ہے، زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں اندر ایک فطری خوشی آتی ہے کہ چلیں میں نے اپنے اس ظلم کا بدلہ تو نہیں دیا اور میں نے اللہ کے حضور کوئی درخواست بھی نہیں کی، میرے خدا نے خود میری طرف سے بدلہ لے لیا، تو بندے کا دل کیا ہوتا ہے؟ خوش بھی ہوتا ہے، اس کو اس پر مطمئن بھی ہوتا ہے۔ یہی فطرت ہے نا، اس پر کبھی دل میں ملال آتا ہے؟ نہیں آ سکتا، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اس فطرت کو سامنے رکھ کر اب اس واقعہ کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ آقا علیہ السلام پر پتھر پڑے، جس میں مبارک لہو لوہان ہو گیا، زخموں سے چور چور ظاہراً نڈال بیٹھے ہیں، اچانک، اور پھر اس پر کوئی بد دعا بھی، اللہ کی حضور درخواست بھی پیش نہیں کی، سب کچھ برداشت کر کے بیٹھے ہیں، اچانک جبرائیل آ گئے خدا کا پیغام لے کے، یا رسول اللہ رب نے پیغام بھیجا ہے کہ تیرے دشمنوں کو ہم آج نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو جب دشمنوں سے انتقام کا پیغام آیا، کس کی بارگاہ سے؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ اب فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ اچھا مولا میں نے تو کچھ نہیں کہا، تیری مرضی ہے۔ کیا ہے؟ تیری مرضی ہے، تو اپنی مرضی سے اگر ان سے انتقام لینا چاہتا ہے تو یہ ہیں اس قابل، لینا چاہیے۔ یہ اطمینان کا باعث بننے والی شے تھی، مگر تاجدار کائنات کو جب یہ پیغام پہنچا، اس پیغام کو سن کر میرے آقا کا رد عمل، حضور کا ریئیکشن دیکھنے والا ہے، تاجدار کائنات اس پر مطمئن نہیں ہوئے۔ کیا؟ مطمئن، اطمینان کا اظہار، خوشی کا اظہار ایک الگ شے ہے۔ آقا کی اضطراب کا یہ عالم ہے کہ جو ہی یہ خبر پہنچی کہ ان اہل طائف پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، بس اس کے عذاب کی خبر سن کر مصطفیٰ کی بے قراری کا یہ عالم ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دی، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جو دو جملے عرض کیے وہ قابل غور ہیں۔ عرض کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، عرض کی باری تعالیٰ ان پر عذاب نہ اتارنا، ان پر عذاب نہ اتارنا۔ کیوں نہ اتارنا؟ اب دشمنوں کی طرف سے میرے آقا خود عذر پیش کر رہے ہیں، فإنہم لا یعلمون، انہوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ، شکایت تو میں نے کی نہیں، اگرچہ تجھے خود تیرا غیظ اور غضب آیا، تو خود انتقام لینے لگا ہے، اب بھی میری درخواست ہے انہیں چھوڑ دینا، انہیں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ان کا عذر یہ ہے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے یہ جانتے نہیں تھے۔ میں تیرے آگے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہم اہد قومی، میری قوم کو ہدایت۔ اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک نہ پہچاننے کی وجہ سے کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں انہیں میری پہچان عطا کر، انہیں میری پہچان عطا کر، انہیں سمجھ عطا کر، انہیں کیا کر؟ سمجھ عطا کر۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ناسمجھی میں کیا، نادانی میں کیا، جان بوجھ کر بولیے آمدن نہیں کیا، یہ ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یہ ایسا کر بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں خبر نہیں، یہ پتھر مارتے ہیں آج مجھے دشمن سمجھ کے، تو انہیں ہدایت اور سمجھ عطا کر تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ میں ان کا دشمن نہیں، میں تو جان سے بڑھ کے ان سے پیار کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا ہوں، کیونکہ دشمن سمجھتے ہیں اس لیے پتھر مارتے ہیں، اور جس دن محمد کی حقیقت تو سمجھ گئے پھر پتھر نہیں ماریں گے، میرے ایک اشارہ آبرو پر تن من دن قدموں پر نثار کر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو کبھی کسی نے دشمنوں کے لیے بھی عذر پیش کیا، یہ بات خاص توجہ طلب ہے۔ کسی نے اپنے زیادتی کرنے والوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی اتنا بے قرار ہوا؟ چلے بھائیوں کو، دوستوں کو
احسان کرنے والوں کو، اچھے تعلق والوں کو تو انسان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مگر جو اتنے ظالم ہوں، اتنے دشمن ہوں، جنہوں نے اس قدر ظلم کیا ہو، ایسے ظالم اور دشمن کو بھی کبھی بچانے کے لیے کوئی بے قرار دیکھا؟ کہیں بےتابی دیکھی؟ کہیں ایسا تڑپنا دیکھا؟ بولیے جی، یہ ایک رشتہ ہے دنیا میں، کیا اس کو بلا تشبیہ و بلا مثال اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں، بلا تشبیہ ہو بلا مثال سمجھنا چاہیں، تو یہ سیم وہ کنڈیشن ہے کہ جیسے کبھی کبھی ماں اپنی اولاد سے دکھی ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہوتی ہے نا، اولاد ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، کبھی گستاخی پر بھی اتر آتی ہے، اور کبھی ماں اتنی پریشان ہوتی ہے کہ ظاہراً بے بس اپنے آپ کو فیل کرتی ہے، نڈال ہو جاتی ہے، اس کے آنسو بھی گر پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اب اس نے سارا ستم برداشت کیا، مگر اسی نافرمان اولاد کے اوپر جب باپ ہاتھ ڈالتا ہے بیٹے پر، کیا کرتا ہے؟ بولیے، اور باپ اس نافرمان بیٹے کو سزا دینا چاہتا ہے، تو جو ہی باپ کا ہاتھ اس بیٹے پر اٹھتا ہے، ماں کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، اسے اپنے درد بھول جاتے ہیں، وہ اپنا دکھ بھول کر باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹے کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے، اسے کچھ نہ کہنا، یہ بھی چھوٹا ہے، یہی کہتی ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ نادان ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، آج چھوڑ دیں، آج معاف کر دیں۔ ارے یہی سیم پوزیشن کہ خود زخموں سے چور چور پڑے ہیں، اچانک خبر ملی خدا گرفت کرنے والا ہے، قربان جائیں اس حریص علیکم کی شان کے مالک پر کہ جو خود زخموں سے چور چور ہے، مگر ادھر انتقام کی خبر آتے ہی مصطفیٰ اپنے دکھ بھول گئے، اپنے درد بھول گئے، اپنے زخم بھول گئے، اٹھ کے ڈال بن کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کی مولا آج کچھ نہ کہنا، انہیں چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ نادان اور ناسمجھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا ظہیر احمد نقشبندی صاحب۔ جب سے انسانی کائنات وجود میں آئی اور جب تک انسانیت رہے گی، مجھے پوری کائنات انسانی میں کسی ایک انسان کی ایسی مثال دکھا دے۔ اس انسانی کائنات کے اندر بڑے بڑے صابر بھی آئے، شاکر بھی آئے، انبیاء بھی آئے، رسل بھی آئے، نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کی مثال دکھا دے، اولیاء صابرین اور شاکرین میں سے کسی کی مثال دکھا دیں کہ اس کے اتنے ظالم دشمن اور خود زخموں سے چور چور پڑا ہے، اور ان دشمنوں پر بغیر اس کی ڈیمانڈ کے اور بغیر اس کی بد دعا کے خدا نے خود گرفت کرنا چاہی، اور وہ دشمنوں کے سامنے ڈال بن کے کھڑا ہو گیا۔ انہیں کچھ نہ کہنا، یہ نہ سمجھ، یہ نادان تھے، انہیں سمجھ عطا کر۔ فرمایا کائنات والو، یہ معنی ہے حریص علیکم، کوئی کسی شے کا حریص ہے، کوئی کسی شے کا حریص ہے، میرا محمد تمہارا حریص۔ انسانی بلائی کو چاہنے والا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہوگا؟ بولیے جی۔ ارے اس کردار کا مالک رسول ہو جو اپنے دشمنوں پر اتنا کریم ہے، اپنے دشمنوں پر اتنا کریم ہے، اس کی دوستوں پر کرم نوازی کا عالم کیا ہو۔ ارے جو پتھر مارنے والوں کا اتنا خیال رکھے، وہ پھول برسانے والوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ کائنات والو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس رسول کا میلاد مناتے ہو، جس مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو، وہ رسول تو اپنے دشمنوں کا دکھ برداشت نہ کرے اور اس کا کلمہ پڑھ کے، اس کی غلامی کا دم بھر کے، اور اس رسول سے عشق کا دعویٰ کر کے، اور اس مصطفیٰ کے میلاد کے جشن منا کے، غلام مصطفیٰ کہلا کے، ہمارا کردار یہ ہو کہ دشمن تو ایک طرف رہ گئے،
ہم اپنے سگے بھائیوں کا دکھ بانٹنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں. ہم اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کا دکھ بانٹنے کے لیے بھی تیار اگر نہیں، اور انہیں دکھ میں دیکھ کر، انہیں پریشانی میں دیکھ کر اگر ہمیں راحت مل رہی ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے، خوشی مل رہی ہے، تو مجھے سچ بتائیے ہمارا کون سا تعلق رہ گیا اس رسول کے قدموں سے؟ جو دشمنوں کے لیے اس قدر کریم ہے، اس کے چاہنے اور اس کے ماننے والے اگر اپنے سگے بہن بھائیوں اور پھر آگے چلے اپنے پڑوسیوں اور پھر آگے چلے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اگر ان کا رویہ، ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ نہ صرف ان کے دکھوں سے بے خبر ہوں بلکہ انہیں خود دکھ پہنچانے والے، انہیں تکلیف پہنچانے والے اور دوسرے کو تکلیف دے کر خود راحت محسوس کرنے والے، دوسرے کو تڑپا کر خود خوش ہونے والے، دوسرے کو ذلیل کر کے خود اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہنے والے، دوسرے کے مفادات کو پاؤں کے نیچے روند کر اپنے مفادات کا تحفظ کرنے والے، اپنے چند ٹکوں کی خاطر دوسرے کی ساری زندگی کو ڈبو دینے والے، اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کی خاطر اپنے بھائی کا گلا کاٹنے والے، اس کا خون پی جانے والے. مجھے سچ بتائیے کہ کیا ہم اس محمد عربی کے غلام کہلانے کے حقدار ہیں؟ جی کیا ابھی بھی ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ایک طرف اپنے بہن بھائیوں کا گلا کاٹیں، ایک طرف انسانیت کا خون نچوڑیں، ایک طرف دنیا کے اوپر ظلم اور جبر کی تصویر بن کے جئیں اور دوسری طرف عشق رسول کا دعویٰ بھی کریں، غلامی رسول کے نعرے بھی لگائیں؟ میرے آقا کے غلاموں کی یہ شان. پھر بولیے آئیے عشق رسول کا تقاضا، غلامی مصطفیٰ کا تقاضا اور تاجدار کائنات کی نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ غلامان مصطفیٰ آؤ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرو اور یہ دیکھو کہ تمہارے اپنے جو سگے بہن بھائی ہیں ان کے لیے تمہارے اندر کس قدر خیر خواہی اور بلائی کے جذبات. اس دنیا کے حرص نے، دنیا کے لالچ نے، میں نے کہا نا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی شے کا، اس دنیا کے حرص اور لالچ نے ہمیں اتنا، ان مفادات نے اتنا اندھا کر دیا کہ ہم کسی اور کے ساتھ بلائی کیا کریں گے، ہم تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بلائی کرنے کے لیے تیار، ان کا خون نچوڑنے کے لیے بھی حریص رہتے ہیں. خواہش رہتی ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ جائے اور سب کچھ میرے قبضے میں آ جائے. اگر کردار یہ ہے تو پھر ایک نہیں 1000 میلاد کی محفلیں سجائیں اور عشق رسول کے نعرے لگائیں اور غلامی مصطفیٰ کے 1000 دعوے کریں. یاد رکھ لیں ہمارے ان دعووں کی کوئی قدر و قیمت نہ خدا کے ہاں ہے نہ مصطفیٰ کے ہاں. بے شک سبحان. تاجدار کائنات کو اللہ نے اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ بس سال کے بعد ان کے میلاد کی ایک رسم منا دیں. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. اس لیے نہیں بھیجا کہ بس ربیع الاول کا مہینہ آئے تو خالی جلسے جلوس کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ میرے حبیب کو اسوۃ حسنہ حسین ماڈل بنا کے بھیجا، حسین نمونہ بنا کے بھیجا، کائنات کی تقدیر بدلنے کے لیے بھیجا، کائنات انسانی کا بخت جگانے کے لیے بھیجا، انسانی کردار کے اندر انقلاب لانے کے لیے بھیجا، انسانی شخصیت کو بدلنے کے لیے، اور اسفل السافلین سے اٹھا کر اس انسان کو اعلیٰ علیین تک پہنچانے کے لیے بھیجا. اس لیے بھیجا تاکہ جانوروں سے بدتر انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ انسان بنے، یہ انسانیت کی معراج پر چلا جائے. یہ مقصود تھا جس کے لیے خدا نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا. اگر وہ سب کچھ ہم نے ان کی بارگاہ سے اور ان کے قدموں سے کچھ نہیں پانا، خالی رسمی میلاد منانا ہے، تو اس کی حضور کو ضرورت نہیں. میں ان جلسوں جلوسوں کی نفی نہیں کر رہا،
ان کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد تو صرف اتنا سا ہے تاکہ ماہ ربیع الاول آئے، آپ گھر میں، گلی میں، مسجد میں، پارک میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ اس مہینے میں اللہ نے کس شان کا مالک ہمیں عطا کیا، کس عظمت کا مالک رسول عطا کیا، کس کردار کا مالک رسول عطا کیا، اور جو خدا نے ہمیں عطا کیا اس رسول نے ہمیں کیا عطا کیا، وہ ہمیں کیا دے کے گئے، کون سی سیرت، کون سا کردار، کون سی ڈائریکشن، کون سا طرز زندگی، کون سا طرز عمل، ہمیں کون سی ہدایات دے کے گئے، تاکہ یہ پیغام، یہ میسج ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا رہے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں اس پیغام کو بھول نہ سکیں۔ اس یاد کو تازہ کرنا اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے تاکہ یہ میسج بھی آگے جائے، اور اس موقع پر اللہ کے اس عظیم انعام کو یاد کر کے ہم اپنے خدا کا شکر بھی ادا کریں۔ کیا کریں؟ شکر بھی۔ بس اس کا مقصد صرف اتنا ہے، ہرگز یہ نہیں کہ بس ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا، اب سال بھر کے لیے حضور کی بارگاہ سے کوئی تعلق، یہ جلسہ اس تعلق کو سال بھر کے لیے جوڑنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ہے کہ آج میلاد سن کے جانے والوں اگلے میلاد تک آپ نے عزیز ان کی شان کو دیکھنا ہے، حریص ان کی شان کو دیکھنا ہے، رؤوف الرحیم کی شان کو دیکھنا ہے، اس مصطفیٰ کی شفقتوں کو اپنانا ہے اور اس حبیب کی رحمتوں کو اپنانا ہے، خود بہ کر شفقت بھی بننا ہے اور خود بہ کر رحمت بھی بننا ہے، خود دوسروں کے دردوں کو محسوس بھی کرنا ہے، خود دوسروں کے دکھوں کا احساس بھی کرنا ہے اور خود دوسروں کی بھلائی کے لیے کوشاں بھی ہے۔ لہذا آؤ، آج کی اس محفل میلاد کا پیغام یہ ہے کہ اگر میرے آقا کے غلاموں اس درد دل کو یہاں سے لے کے جاؤ کہ اگر تم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، اس توفیق سے معروم ہو، تو خدا را آج کے بعد کسی کا برا تو نہ کرو۔ کسی بھوکے کے منہ میں اگر لقمہ ڈال نہیں سکتے تو کسی کا لقمہ چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں آنسو تو نہ دو۔ کسی کا درد بانٹ نہیں سکتے تو اس کے دردوں میں اضافہ تو نہ کرو۔ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی پگڑی اچھال کر اسے سر عام بے عزت تو نہ کرو۔ ارے کسی کا شرم اور بھرم رکھ نہیں سکتے تو اس کے پردے تو چاک نہ کرو۔ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے برا تو مت سوچو، اتنا تو کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ کردار تو یہ ہے کہ کسی کو عزت دو، اعلیٰ کردار تو یہ ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرو، اعلیٰ کردار تو یہ ہے کہ کسی کے دکھ میں کمی واقع کرو، اسے سکھ دو، اسے مسکراہٹ دو، مگر کم سے کم درد آغاز یہیں سے کر لو۔ چلے ہم اس قابل نہیں کہ کسی کو سکھ دے سکیں، مگر دکھ سے تو اسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، اونچا بولیے جی۔ اور اگر اتنا بھی کرنے کے لیے ہم تیار، چھوٹے سے اپنے مفاد کے لیے، چھوٹے سے اپنے بولیے، اور اپنی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھائی کا گلا کاٹ، بھئی یہ ضرب المثل دے رہا ہوں، گلا کاٹنے سے مراد یعنی اس کے حقوق کو غصب کر دیا، اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے دوسرے کا، آپ نے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے دوسرے کا لاکھوں کروڑوں ڈبو دیا۔ مجھے سچ بتائیے، یہ انسانیت ہے جی؟ نہیں، یہ رسول کی رحمت کا پیغام ہے؟ نہیں، یہ اس میلاد والے آقا کی غلامی ہے؟ نہیں۔ پھر کہاں گئے عشق رسول کے دعوے؟ کہاں گئے غلامی رسول کے دعوے؟ لہٰذا آؤ، خدا را حضور کے میلاد کا پیغام یہ ہے کہ ایسے بن کے جئیں کہ میرے آقا کے دشمن بھی اگر آپ کو دیکھیں، کیا حضور کے دشمن بھی دیکھیں تو وہ دشمن بھی آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ان کے ماننے والوں کی یہ شان ہے، اتنا اعلیٰ کردار ہے، اتنا حسین اخلاق ہے،
اتنی حسین سیرت ہے، اس قدر امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار کی وجہ سے کوئی میرے آقا کے قدموں سے دور ہو جائے اور یہ سمجھے کہ بس عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں، اس عشق سے ہم دور ہی ٹھیک۔ کوئی یہ سمجھے کہ بس مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی بددیانت ہوگا، خائن ہوگا، کرپٹ ہوگا، برا ہوگا، بد اخلاق ہوگا۔ اور ہماری پرابلم ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کنڈم کرنے کے بجائے ہمارا سارا زور کس چیز پر ہے؟ رسومات پر۔ علامہ نے کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ارے حاضرین محترم، رسومات سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہاں نیک رسومات یہ ساری اسلام کے اندر موجود ہیں، کیا ہے؟ مگر ان تمام رسومات کے اندر جو چھپی ہوئی اصل روح ہے، اس روح تک پہنچنا۔ یہ اکٹھا کیوں ہوئے؟ یہ مل کیوں بیٹھے؟ یہ سارا تذکرہ کس لیے کیا؟ وہ خاص روح، اور وہ روح کیا ہے؟ آقا کے قدموں سے عملی پریکٹیکلی تعلق، حضور کی سیرت کا رنگ چڑھے، آقا کے کردار کا رنگ چڑھے، ایسا رنگ کہ پھر اپنے تو اپنے بیگانے بھی دیکھ کر اس نبی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، اس رسول کی غلامی میں آنے پر مجبور ہو جائیں۔ حاضرین محترم، یہ پیغام ہے آج کی اس محفل میلاد کا، یہ پیغام ہے میرے آقا کی سیرت کا، یہ پیغام ہے رب ذوالجلال کے قرآن کا، اور یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ یہ پیغام ہے ہمارے شیخ کا، ہمارے قائد کا، ہمارے مربی شیخ الاسلام کا۔ 12 ربیع الاول کی رات عالمی محفل میلاد مصطفیٰ مینار پاکستان پر، جس میں شرق سے غرب تک دنیا بھر سے علماء بھی، زعماء بھی، اور بڑے بڑے جامعۃ الازہر کے شیخ الحدیث بھی، اور اس کے وائس چانسلر بھی، اور اس پائے کی شخصیات جہاں موجود تھی پوری دنیا سے، اس عالمی محفل میلاد مصطفیٰ میں ہمارے قائد اور ہمارے شیخ نے جو پیغام دیا آقا کی سیرت کا، وہ پیغام تھا اخلاق محمدی۔ اگر اس خلق کا رنگ نہیں تو پھر یہ سارا کچھ ایک رسم ہے۔ کیا ہے؟ اور دین رسومات کی پوجنے کا نام نہیں، بلکہ دین ان رسموں کے اندر چھپی ہوئی روح کو تلاش کرنے کا نام۔ اس روح کو کیا تلاش کرنے کا نام ہے۔ لہذا حاضرین محترم، روح یہ ہے کہ آؤ اپنے محبوب کے اخلاق کو، سیرت کو، کردار کو، ان کی جلوتوں خلوتوں کو دیکھو اور وہ رنگ اپنے اوپر چڑھاتے چلے جائیں۔ بلا اگرچہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، وہ کردار، وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ عزم تو کوئی کہاں سے لائے گا؟ اگر ان کے قدموں کی کچھ نہ کچھ خیرات تو ہے، کچھ نہ کچھ رنگ تو نظر آنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ بس یہی میلاد مصطفیٰ ہے، یہی سیرت مصطفیٰ ہے، یہی قرآن ہے، اور یہی منہاج القرآن ہے۔ آؤ اس راستے کے مسافر بن جائیں، اپنے آپ کو اس ڈگر پر لے کے چلیں، اور ایسے بن کے جئیں تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے۔ اور علامہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ